میرے ساتھ نکالیے گا خروج کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ غور سے سنیے گا۔ خروج کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی 6 آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یوں لکھا ہے، اے خداوند تیرا دانا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ اے خداوند تیرا دانا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کا جو مضمون میرا ہوگا وہ ہوگا خدا کی قدرت۔ اور خدا کی قدرت یہ ہم سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہو چکی ہے۔ قدرت بیسیکلی ایک فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ طاقت، قوت، کسی پر سبقت لے جانا، کسی کو اپنے اختیار میں کر لینا، یہ قدرت لفظ کا مطلب ہے۔ یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اور خدا جو یہ بات بنی اسرائیل قوم سے کر رہا ہے، جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اے خداوند تیرا دانا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ایک لیول پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایک دوسرے پر اختیار رکھوں۔ ایون کہ یہاں تک کہ رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس رشتہ دار پر زیادہ روب ڈالیں، وہ چاہے پیسے سے، چاہے اپنے کاموں سے، کسی بھی لحاظ سے ہم اس پر اپنا اختیار رکھیں، اس پر اپنی قدرت دکھائیں کہ میں سارے رشتہ داروں میں بڑا زورا والا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میں اختیار رکھتا ہوں۔ یہ قدرت ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ملکوں کی بات کرے تو ایک ملک دوسری ملک پر اپنے اختیار کو، اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کی قدرت کی ہم بات کریں گے، جو ان ساری قدرتوں پر غالب آ سکتی ہے، وہ خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گی کہ خدا کا دانا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ خدا کے ہاتھ میں قدرت ہے، خدا کے ہاتھ میں قوت ہے، خدا کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور خدا اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، غور سے سنیے گا۔ خدا کی قدرت اختیار والی ہے، اس کے اندر پاور ہے۔ اور یہ جو اس حوالہ میں بات کی گئی ہے کہ خدا کا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے، اگر ہم اس کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں ایک بڑا واقعہ نظر آتا ہے اس کے پیچھے، کہ جب بنی اسرائیل قوم اس غلامی سے نکل رہی ہے اور اس ملک سے جب وہ نکل رہے ہیں تو آگے ان کو بحر کلزم مل جاتا ہے، اور وہ اس بات سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہم تو اس ملک سے بھی نکل آئے ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اس کا پورا لشکر ہے، اور وہ اس بات سے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ آگے بحر کلزم ہے، نہ وہ آگے جا سکتے ہیں، پیچھے بھی فرعون ایک پورے آب و تاب اور پوری فوجوں اور قدرت کے ساتھ، اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آ رہا ہے۔
اور یہاں پر بنی اسرائیل قوم موسیٰ سے کہتی ہیں کیا تو ہمیں یہاں پر مروانے کے لیے لے آیا ہے؟ ہم وہاں ہی اچھے تھے، وہاں ہم کام کر رہے تھے، لیکن یہاں پر بحر کلزم ہے، پیچھے فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ ہے، لیکن موسیٰ ان کو کہتا ہے کہ چپ رہو، اور یہاں پر تم خدا کی بڑی قدرت کو دیکھو گے۔ اپنی آوازوں کو، اپنے ان جملوں کو بند کر لو۔ میرا خدا بڑا قدرت والا ہے، اس کے اندر قدرت ہے، اس کے اندر اختیار ہے، اور چپ چاپ کھڑے رہو۔ اور آج بنی اسرائیل قوم خدا کی بڑی قدرت کو دیکھو گے۔ اور یہاں پر ہوتا یوں ہے، بحر کلزم ہے آگے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، لیکن خدا موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ اپنے دانے ہاتھ کو اٹھا لے، کیونکہ میرے دانے ہاتھ میں بھی قدرت ہے، تو بھی اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا لے اور اس لاٹھی کو لے لے، کیونکہ میرے دائیں ہاتھ میں قدرت ہے، میں نے تیرے دائیں ہاتھ میں قدرت کو بھر دیا ہے، اس ہاتھ کو اٹھا لے۔ اور جب اس نے لاٹھی کو لیا اور خدا کے کہنے کے مطابق اس نے بحر کلزم پر جب اس لاٹھی کو مارا، اپنے ہاتھ کو اٹھایا، تو خدا کی بڑی قدرت ظاہر ہوئی اور اس بحر کلزم کے دو حصے ہو گئے۔ میرے یہ ہے خدا کی قدرت، خدا کا دانا ہاتھ اس سبب سے جلالی ہے میرے عزیزو، اس وجہ سے خدا کے ہاتھ میں قدرت ہے۔ اور موسیٰ کو دایاں ہاتھ کہا گیا، اور اس ہاتھ میں بھی قدرت آ گئی، اس لاٹھی میں قوت آ گئی، اس لاٹھی میں اختیار آ گیا، اور بحر کلزم آج پانی سے دنیا مر رہی ہے۔ پاکستان میں کتنے لوگ مر گئے ہیں؟ یہ جو دھرمپورے کی نہر ہے، یہ پچھلے دنوں میں کافی یہاں سے گزرنا ہوا، تو میں وہاں پر رک جاتا ہوں، تو میں آپ کی بوا جی کو دکھاتا ہوں پانی، تو میں کہتا ہوں اس پانی کا شور دیکھیں، اس کے اندر خوف ہے۔ ایک چھوٹی سی نہر ہے 20 فٹ کی، لیکن یہ پانی کے اندر خوف نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈوب نہ جائیں، چل رہا ہے، کوئی اس میں چلا نہ جائے۔ لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ بحر کلزم ایک سمندر ہے، اور وہاں پر کیا شور ہوگا پانی کا، لیکن خدا نے ایسی بڑی قدرت میرے عزیزوں دکھائی کہ بغیر کسی سپورٹ کے وہ دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، لیکن بنی اسرائیل قوم اس بڑی قدرت کو بھی دیکھ کر پورے راستے خدا پر بڑبڑاتے رہے۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے، ہم معجزہ، بڑا معجزہ لیتے ہیں، بڑی قدرت خدا کی دیکھتے ہیں، بڑا جلال دیکھتے ہیں وقتی طور پر، پھر پادری کتھے، چرچ کتھے، خدا کتھے، پھر وہی کام۔ یہی کام بنی اسرائیل قوم نے کیا۔ وہ 40 دن کا سفر 40 سال لگ گئے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے اندر بڑبڑاہٹ تھی، اس بڑی قدرت کو دیکھ کر بھی وہ آگے جا کر بھی ہر دفعہ خدا پر، موسیٰ پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہم نے اگر اس کی قدرت کو دیکھا ہے تو میرے عزیزو اس کا پیچھا مت چھوڑیں، اس کو اپنا لیں، اس کو دل میں بسا لیں، اس کے ساتھ ساتھ چلیں، مت بڑبڑائیں، مت غیر معبودوں کے پاس چلے جائیں، مت ابلیس کو موقع دیں، بلکہ اس کی بڑی قدرت کو، جس کو آپ نے دیکھ لیا ہے، جس کو آپ نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر لیا ہے، تو پھر بھی میرے عزیزو آپ اس کو چھوڑ کر اور کسی کے پاس جائیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس کا دانا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے، اور وہ قدرت آج اپنے خادموں کے ہاتھ میں بھی اس نے دے دی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا
کہ تم جاؤ اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالبہ. اس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے, ہمیں قدرت دے دی ہے کہ ہم ابلیس کی قدرت پر غالب آئیں. میرے عزیزو, خدا کا دانا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے. اگلا کام خدا آپ کے ساتھ پھر کیا کرے گا میرے عزیزو؟ خداوند تیرا دانا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے. جب ہم اس کے دانے ہاتھ کو اپنی زندگی میں لے لیں گے, پھر وہ ہمارے دشمنوں کو چکنا چور کر دے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. میرے عزیزو, وہ آپ کے دشمنوں کو چکنا چور کر دے گا. بنی اسرائیل قوم کے جو دشمن تھے کون تھے؟ فرعون کی فوجیں. کیا کر دیا؟ ان کو چکنا چور کر دیا. اور فرعون جناب اسی پانی میں اس نے کہا ہم بھی گزر جائیں گے, لیکن وہ سمندر جناب پھر مل گیا اور وہ سارے چکنا چور, وہ مر گئے. خدا کا دانا ہاتھ آپ کے دشمنوں کو چکنا چور کر دے گا. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے ہماری زندگی میں بھی. ہم پر کوئی جادو کر دیتا ہے, ہم پر کوئی جناب ایسے وار کرتا ہے, ابلیس ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے, ابلیس ہمیں اس طرح ایک پلان کے نیچے لاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. لیکن میرے عزیزو, جو لوگ خدا کے دانے ہاتھ کے نیچے ہوں گے, جو خدا کی قدرت کے نیچے آ جائیں گے, اس کی قدرت کے سبب سے آپ کے دشمن چکنا چور ہو جائیں گے, آپ کے دشمن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, آپ کے دشمن آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے, کیونکہ آپ کی قدرت ان ساری قدرت پر غالب آئے گی. ہاللیلویا. آج فیصلہ کر لیں, اگر آپ خدا کی قدرت کو اپنی زندگیوں میں لے چکے ہیں, اگر نہیں لی ہے تو آج موقع ہے آپ کے پاس. اس کا دانا ہاتھ اس کے نیچے آ جائیں, خدا آپ کو بلیس کرنا شروع کر دے گا, خدا آپ کو برکت دینا شروع کر دے گا. آپ کی مشکلیں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی, قرض جاتا رہے گا, ہر طرح کا پرابلم جاتا رہے گا, اگر آپ اس خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں. میرے عزیز, ہمیں چپ چاپ کھڑا رہنا پڑے گا, شور نہیں کرنا پڑے گا. اور موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چپ چاپ کھڑے رہو, ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. بے شک ہمارے دشمن بہت ہوں گے, ہمارے دشمن بڑا قدرت والا ہوگا, بڑی طاقت والا ہوگا, ہمیں بہت سے مشکلوں میں ڈالنے والا ہوگا. لیکن جب ہم خدا کی قدرت کے نیچے ہوں گے, چپ چاپ اس کی قدرت کا انتظار کریں گے, تو پھر میرے عزیزو, وہ فرعون کی فوجوں کی طرح آپ کے دشمن بھی چکنا چور ہو جائیں گے. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن بھی چکنا چور ہو جائیں, تو داؤد بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. زبور 62 میں لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے سنا اور میں نے خدا کی آواز کو 2 بار سنا کہ خدا کی قدرت ایک ہے. وہ کہتا ہے خدا نے مجھے آواز دی, میں نے 2 دفعہ سنا کہ خدا کی ہی قدرت سب سے اعلیٰ ہے. اگر آج آپ خدا کی قدرت کی آواز کو سنیں, خدا آپ کو ابلیس کے جتھوں سے آزاد کر دے گا. جس طرح مصر کو غلامی کی زنجیروں سے توڑ لایا, اسی طرح خدا آپ کو میرے عزیزو ہر طرح کی گناہ کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے. اس کی قدرت اس گناہ پر غالب آ سکتی ہے. خدا آپ کو بیماری کی قدرت سے آزاد کرنا چاہتا ہے, اس کی قدرت آپ کو آزاد کر سکتی ہے. میرے عزیزو, آپ کو قرض کی لعنت سے اس کی قدرت آزاد کر سکتی ہے, کیونکہ اس کی قدرت میں اختیار ہے, پاور ہے. میرے عزیزو, اور جب یسوع مسیح اپنے کلیسیا کو, اپنے لوگوں کو لینے آئے گا,
تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کے مبارک لوگوں کو دانے ہاتھ کے نیچے اکٹھا کرے گا۔ کس ہاتھ کے نیچے جی؟ دانے ہاتھ کے لیے نیچے سارے لوگ آئیں گے جو خدا کے برگزیدہ ہوں گے، مبارک ہوں گے، جو برے کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ دانے ہاتھ کے نیچے آئیں گے۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ خدا کی قدرت کو اپنی زندگیوں میں موقع دیں، خدا آپ کی زندگی میں بڑا کام کرے گا۔ خدا آپ کے دشمنوں کو چکنا چور کر دے گا۔ خدا آپ کو ہر مشکل سے آزادی دے گا میرے عزیزو، لیکن اس کے لیے آپ کو چپ چاپ کھڑا رہنا ہوگا، چپ چاپ انتظار کرنا پڑے گا، پھر خدا کی قدرت ظاہر ہوگی۔ یہاں پر آپ کو پھرتی نہیں دکھانی پڑے گی، بلکہ انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی قدرت ظاہر کرے گا، وہ اپنے پاک فرشتوں کو بھیجے گا اور آپ کے لیے بڑا اور جلالی کام ہوگا، جس طرح بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا نے بڑا کام کیا اور بحر کلزم کے 2 حصے کر دیے۔ اس میسج کو اگر میں زیادہ لمبا لے کے جاؤں تو خدا کی قدرت بہت بڑی ہے میرے عزیزو۔ اس کی آواز میں قدرت ہے، اس کے کاموں میں قدرت ہے، اس کے ہر ایک اس کلام کی آیت میں قدرت ہے۔ اگر یہ بیان کرنا چاہوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن میرا حاصل کلام میرے عزیزو یہ ہے کہ خدا کی قدرت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دانے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، پھر اس کے جلالی کاموں کو آپ دیکھیں گے۔ آمین جی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے